اب میں فرزند عزیز سالار محترم قائد ایوان اسمبلی عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پہ تشریف فرما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ، مرکزی وزیر محترم فاطمی صاحب، سالار محترم کے پرانے ساتھی وہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے قائد جناب ظفر یاب جیلانی صاحب، جناب اکبر نظام الدین صاحب، کاظم پاشا صاحب قبلہ، قبول پاشا صاحب، اور میرے پیر مرشد جناب آغا محمد قاسم صاحب ابوالعلائی، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، کئی مرتبہ میں نے ہزاروں و لاکھوں کے مجمع کو مخاطب کیا، کئی مرتبہ جلسوں میں مخاطب کیا، ایوانوں میں مخاطب کیا۔ میری 20 سالہ سیاسی زندگی میں آج پہلی مرتبہ ہے کہ میں ایسے وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جب آپ کے اور ہمارے درمیان میں سالار محترم موجود نہیں۔ ذہن میں خیالات ہیں، الفاظ ہیں، تو جذباتوں کا طوفان بھی ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ حلق سے الفاظ نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہوں اور مخاطب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو احساس یتیمی سے یہ دل پھٹتا ہے، اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک یتیم پر کیا گزرتی ہوگی۔ احساس یتیمی کو اپنے قابو میں رکھتے ہوئے مخاطب کرنے کی کوشش جب کرتا ہوں تو ذہن میں، دماغ میں سالار ملت کی زندگی کے اس عزائم، اس کامیابی اور اس ہمت سے سبق لیتا ہوا اپنے تقریر کو جاری رکھنے کی جسارت کرتا ہوں۔ آج میں یہاں آپ کے درمیان میں صرف قائد مجلس ایوان اسمبلی کی طرح نہیں، کئی موقعوں پر اپنی زندگی کے سارے تقاریروں کو میں نے عوام کے خادم کی حیثیت سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سپاہی کی حیثیت سے مخاطب کیا، لیکن میں آج آپ کے خادم کی حیثیت سے یا پھر مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کی حیثیت سے مخاطب نہیں ہوں گا، بلکہ ایک فرزند کی حیثیت سے بھی مخاطب ہوں گا۔ دنیا نے سالار محترم کی زندگی کو دیکھا اور سالار محترم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔
مجھ سے پیشتر مقررین نے سالار محترم کے زندگی کے کئی نکات پر روشنی ڈالی، سالار محترم کے زندگی کے کئی کامیابیوں کو بیان کیا، سالار ملت کے وہ اس ہمت، اس عزم، وہ ثابت قدمی کے ان واقعات کو بیان کیا، لیکن میں آج اس سے ہٹ کر کچھ مخاطب کروں تو آج جس عالی شان محل کے دامن میں ہم کھڑے ہیں، اس عالی شان محل بھی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، تو سرزمین دکن کی بھی ایک 400 سالہ تاریخ ہے، اور اس 400 سالہ تاریخ میں اگر کبھی قطب شاہیوں نے حکمرانی کی تو کبھی مغلیہ حکمرانوں نے حکمرانی کی، تو کبھی آصف جاہیوں نے حکمرانی کی، کبھی آمریت نے حکمرانی کی، تو کبھی کسی نے بادشاہت میں حکمرانی کی۔ 400 سالہ تاریخ میں 8واں حصہ 50 برس کا حصہ سالار محترم کے نام جاتا ہے، اور یہ نام آمریت کی حکومت کی طرح نہیں جاتا یا بادشاہت کی طرح نہیں جاتا۔ یہ حکومت تلواروں کی نوک سے پھیلائی ہوئی حکومت کی طرح نہیں تھی۔ قطب شاہیوں نے حکومت کی تو بادشاہت کے نام پہ کی، مغلیاؤں نے حکومت کی تو بادشاہت کے نام پہ کی، آصف جاہیوں نے حکومت کی تو بادشاہت کے نام حکومت کی، کسی نے تلوار کی نوک پر حکومت کی تو کسی نے اپنے بہادری سے حکومت کی، تو کسی نے اپنے فوج کے بڑے لشکر کو اس سرزمین دکن پر وار کر کے کیا، تو سالار محترم نے اپنے 50 برس کی تاریخ میں تلوار سے نہیں، لشکر سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں گھر بنا کر ان کے دلوں میں جگہ بنا کر کی۔ اور یہ ایک ایسا باب ہے، اور یہ ایک ایسا خلا ہے جس کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، چاہے 10 اکبر الدین اویسی مل جائیں، 1000 اکبر اویسی مل جائیں، یا 1000 اسد الدین اویسی مل جائیں، یا اس نشین پہ موجود مسلمانوں کے سارے قائدین مل جائیں، تب بھی ہم سب مل کر ایک سالار ملت کو نہیں بنا سکتے۔ 1000 برس میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، اور نہ صرف پیدا ہوتی ہے بلکہ مجھ سے پیشتر مقرر نے کیا خوب کہا کہ سالار محترم کا خط تھا، اونچے تھے، خداور شخصیت تھی، لیکن سالار محترم کی صرف شخصیت خداور نہیں تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف خداور شخصیت نہیں بنائی، صرف خط کو اونچا نہیں بنایا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سالار محترم کی آواز میں بھی ایسی گرج دی تھی، ایسی للکار دی تھی، ایسی بیداری کی کیفیت دی تھی کہ خواب غفلت میں سونے والے مسلمانوں کو نہ صرف سالار نے بیدار کیا بلکہ ان کو منظم کیا، ان کو متحد کیا، اور ان کے اتحاد کے ذریعے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات پہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کاش تمہارے صف میں بھی اگر سرزمین دکن کے مسلمانوں کی طرح اتحاد ہوتا تو تمہارا بھی مستقبل حیدرآباد کے مسلمانوں کی طرح روشن ہوتا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پولیس سیکشن کی تباہی اور بربادی کے بعد جب ہماری حیات سیاسی نے تڑپ کر دم توڑ دیا تھا، جب ہمارے یہ جگمگاتے ہوئے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارا تخت لٹ چکا تھا، تاج لٹ چکا تھا، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے گلے کاٹے گئے تھے، ایسے اس خوف
اور مایوسی کے دور میں ایک مرد مجاہد آگے بڑھ کر مسلمانوں کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر لیتا ہے تو وہ شخصیت فخر ملت عبد الواحد اویسی صاحب کی تھی، اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب دنیا یہ کہتی تھی کہ مجلس دیوانوں کی جماعت ہے، جنونیوں کی جماعت ہے، رکشے والوں کی جماعت ہے، بنڈی والوں کی جماعت ہے، پمچڑ جوڑنے والوں کی جماعت ہے۔ نادانوں نے کئی نادانی کی بات کہی، لیکن ان نادانوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بقول سالار کے کہ سالار اپنے خطاب میں کہتے تھے کہ دنیا اسی کو ملتی ہے، فتح و نصرت اسی کو ملتی ہے جو جنونی ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے۔ اور آج اگر مورخ کا قلم آزاد ہوتا تو وہ 50 برس کی اس مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو سنہرے حرفوں میں لکھتا۔ ایک ایسی جد و جہد کا آغاز ہوا جب کوئی مجلس کے جلسوں میں شرکت کرنے کو تیار نہیں تھا، ایک ایسے وقت کا آغاز ہوا جب مجلس کے جلسوں میں کوئی پانی پہ دینے تیار نہیں تھا، تو کوئی لائٹ دینے تیار نہیں تھا، تو کوئی مجلس کے جلسوں میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ ارے ایسا وقت تھا جب تقریر ہوتی تھی، جلسے ہوتے تھے تو 2 سے 3 لوگ ہوتے تھے، اور مخاطب کرنے والے مقرر ایسی جوش و جذبات کے ساتھ تقریر کرتے تھے کہ جیسے کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہے اور تقریر کی سماعت کر رہا ہے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی تھی، مجلس کا ایک ایسا بھی وقت تھا جب فخر ملت تقریر کرتے تھے تو سالار ملت عوام میں بیٹھ کر سنتے تھے، جب سالار ملت تقریر کرتے تو سننے والے صرف فخر ملت ہوتے تھے۔ 2 ہی لوگوں نے، بوڑھے باپ نے اور نوجوان بیٹے نے مل کر اس کارواں کو آگے بڑھایا، جد و جہد کی، مصائب و مشکلات سے گھرے رہے، جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا۔ 11.5 مہینے فخر ملت علیہ رحمہ چنچل گڑے کی جیل میں نظر بند رہے، دھوپ کے چلچلاہٹ کو، گرمی کی تپش کو برداشت کرتے رہے، تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، تو کبھی برستے ہوئے بادل کے اولوں کو برداشت کیا، لیکن حکومت وقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کو مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت بنا دی۔ اتنی جد و جہد کہ فخر ملت جیل میں، نوجوان سالار ملت کو مجلس کی صدارت سونپی گئی۔ صدارت سونپی گئی تو نوجوانی کا وقت ہے، نہیں معلوم کہ کیا صحیح کیا غلط، لیکن اس حالات میں اپنے گھر کے مسائل تو ہیں ہی، باپ جیل میں، اور نوجوان قائد مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھ کر جا رہا ہے۔ مجلس کا کوئی دفتر نہیں، مجلس کا کوئی مرکزی دفتر نہیں تھا۔ مرحوم صدر نے جد و جہد کی، قانونی لڑائی لڑی، تو سالار محترم نے اپنے سیاسی بصیرت اور سیاسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کو حاصل کیا تو دارالسلام کو صرف حاصل نہیں کیا، بلکہ دارالسلام جو حکومت ہند کے کنٹرول میں تھا اتنے برس تک، اتنے برس کا کرایہ حاصل کیا۔ نہ صرف کرایہ حاصل کیا بلکہ کرائے پر انٹرسٹ حاصل کیا۔ نہ صرف وہ پیسہ حاصل کیا بلکہ ان پیسوں سے دارالسلام کے سامنے کے ملکیات کو تعمیر کیا، تو ITI انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا۔ تعلیم کی ایک بنیاد رکھی۔ دینے والوں نے مجلس کی صدارت دی تو ایسے حالات میں دی
جب اس مظلوم مسلمانوں کا ہاتھ تھامنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ایسے وقت میں مرحوم صدر نے صدارت لی جب رضوی صاحب کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑ کر جانا تھا۔ سرزمین دکن کے زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں کو دعوت دی کہ آئے ان مظلوم مسلمانوں کی صدارت لے لیں۔ کبھی رضوی صاحب کی آواز چار مینار کے بلند میناروں سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی، کبھی رضوی صاحب کی آواز قلعے گولکنڈہ کی مضبوط فصیل سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی، تو کبھی رضوی صاحب کی آواز چنچل گڑے کے دروازے سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی، تو کبھی رضوی صاحب کی آواز اورنگ آباد بھی جا کر ٹکرائی، وہاں سے بھی مایوس لوٹی۔ ارے جہاں جہاں گئی مایوس لوٹی، لیکن جب عبدالواحد اویسی صاحب کے پاس آئی تو عبدالواحد اویسی نے اس آواز کو مایوس نہیں کیا بلکہ قبول کیا، اور جب قبول کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا اور قلم ملا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا مجلس کا۔